اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عید الفطر حضرت امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں، یعنی کہ حضرت امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں واجب ہوں گی اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہوگا۔ جس طرح کہ ہم 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانہ حضور میں عید الفطر اور عید قربان کی نمازیں پڑھنا واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں جب کہ امام عصر علیہ الصلاۃ والسلام غیبت میں ہیں، یہ نمازیں مستحب ہیں، یعنی کہ عید الفطر اور عید قربان کی نماز پڑھنا مستحب ہے اور یہ باجماعت اور فرادہ دونوں طرح سے پڑھی جا سکتی ہیں۔ اور نماز عید الفطر اور قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے، یعنی کہ عید الفطر اور عید قربان آپ صبح طلوع آفتاب کے بعد سے ظہر تک فرادہ پڑھنا چاہیں تو فرادہ پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو جہاں جماعت ہو رہی ہو وہاں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ عید قربان کی نماز سورج چڑھانے کے بعد پڑھنا مستحب ہے، یعنی کہ سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھنا مستحب ہے، اور عید الفطر میں مستحب ہے کہ سورج چڑھ آنے کے بعد اس کو افطار کیا جائے، جیسا کہ ہم اس میں بتا چکے ہیں۔ افطار سے مراد یہ نہیں کہ آپ کھانا کھائیں یا اور کی چیز کھائیں، کھجور یا میٹھی چیز کھا سکتے ہیں، اور فطرہ دیا جائے اور بعد میں نماز عید ادا کی جائے۔ پھر بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم آپ کو مسائل بیان کرتے ہیں، یہ توزیع المسائل حضرت آیت اللہ العظمیٰ علی حسینی سستانی سے ہم توزیع المسائل سے ہم آپ کو یہ بیان کرتے ہیں۔ عید الفطر اور عید قربان کی نماز 2 رکعت ہے، جس کی ہر رکعت میں سورۃ الحمد کے سورت بعد 3 تکبیریں کہی جائیں، یعنی سورۃ الحمد کے بعد کوئی اور سورت جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں اور اس کے بعد 3 تکبیریں کہی جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان 1 قنوت پڑھے، اور 5ویں تکبیر کے بعد 1 اور تکبیر کہے اور رکوع میں چلا جائے، اور پھر 2 سجدے بجا لائے اور اٹھ کھڑا ہو، اور دوسری رکعت میں 4 تکبیریں کہیں اور ہر 2 تکبیروں کے درمیان دعائے قنوت پڑھیں، اور چوتھی تکبیر کے بعد 1 اور تکبیر کہہ کر رکوع میں چلا جائے، اور رکوع کے بعد 2 سجدے کرے اور تشہد السلام کہہ کر نماز کو تمام کریں۔ اس طرح سے بھی ایک طریقہ ہے پڑھنے کا، اور دوسرا طریقہ ہے کہ سورۃ الحمد کے بعد کوئی دوسری سورت آپ پڑھیں اور اس کے ہر تکبیر کے بعد 1 دعائے قنوت وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی رکعت میں 5 تکبیریں ہیں اور 5 ہی دعائے قنوت، اور اسی طرح یہ ہم دوسرا طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں، اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد کوئی جو سورت آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں، اور 4 تکبیر کہہ کر، یعنی کہ ہر تکبیر کے بعد 1 دعائے قنوت پڑھنے کے بعد تشہد السلام پڑھنے کے بعد آپ نماز تمام کریں۔ عید الفطر ہو یا عید قربان کی نماز کے قنوت میں جو دعا اور ذکر بھی پڑھا جائے کافی ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ یہ جو دعا ہم آپ کو سنا رہے ہیں پڑھ کے یہ پڑھی جائے، یا جو بھی آپ کو دعا عربی زبان میں یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور مستحب یہ دعا ہے کہ اللہم اہل الکبریاء
والعظمت وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله زخرا وشرفا وكرامة ومزيدا أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأن تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم. اللهم إني أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. ناظرین کرام، یہ دعائے قنوت میں پڑھنا مستحب ہے، اور ویسے آپ کو جو بھی یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کی غیبت میں اگر نماز عید الفطر اور عید قربان جماعت سے پڑھی جائے تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اس کے بعد 2 خطبے پڑھے جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ عید الفطر کے خطبے میں فطرے کے احکام بیان ہوں، اور عید قربان کے خطبے میں قربانی کے احکام بیان کیے جائیں۔ اور ناظرین کرام، مستحب ہے کہ نماز عیدین میں زمین پر سجدہ کیا جائے اور تکبیریں کہتے وقت ہاتھوں کو بلند کیا جائے، اور جو شخص نماز عید پڑھ رہا ہو، خواہ وہ امام جماعت ہو یا فرادہ نماز پڑھ رہا ہو، تو سورۃ الحمد اور باقی سورت جو ہے وہ بآواز بلند پڑھیں۔ اور مستحب ہے کہ عید الفطر کی رات کو مغرب و عشاء کے بعد اور عید الفطر کے دن نماز صبح کے بعد، نماز عید الفطر کے بعد یہ تکبیریں پڑھی جائیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر علی ما ہدانا۔ ناظرین کرام، عید کی نماز کے لیے کوئی صورت مخصوص نہیں، یعنی کہ سورۃ الحمد تو مخصوص ہے، لیکن اس کے بعد کوئی بھی جو صورت آپ کو یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہے کہ پہلی رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ الاعلی، اور دوسری رکعت میں سورۃ الحمد کے بعد سورۃ الشمس پڑھی جائے۔ ناظرین کرام، یہ تھی نماز عید الفطر اور عید قربان کا بیان۔ تو انشاءاللہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ہمارے ویڈیو کو شیئر کریں۔ یہ ہم نے بتایا کہ عید الفطر اور عید قربان کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے اور کب پڑھی جاتی ہے، اور امام زمانہ کے حضور یعنی کہ جب وہ ظہور فرمائیں گے تب کیسے پڑھنی ہے، اور ان کی غیبت میں کیسی پڑھنی ہے، یہ آپ کو تفصیل سے بتا دیا۔ والسلام۔